کہتے ہیں جی حضرت ابو سفیان، بھئی ہم مسلمان سمجھتے ہیں لیکن مسلم شریف کھولو، حضرت ابو سفیان کا چیپٹر کھول لو، ایک ہی روایت ہے اس کے اندر کہ حضرت ابو سفیان آ کے نبی اسلام کو کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر چونکہ اسلام قبول کر لیا، سورہ توبہ میں آیا تھا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا اسلام قبول کرو یا جزیرہ نما عرب چھوڑ جاؤ ورنہ قتل کیے جاؤ گے، عذاب استحصال آئے گا۔ یہ طلقاء ہیں، یہ مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ، ہم مطلب ان کا اس اعتبار سے احترام کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کو ہضم نہیں ہوتا تھا کہ یار پوری زندگی انہوں نے جنگیں کی ہیں، آخری اوور میں آ کے یہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کے باپ دادا مرے ہوئے تھے ان لوگوں کے ہاتھوں، تو حضرت ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ آپ نا مجھے کسی جنگ میں اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ باقی مسلمان مجھ سے محبت کریں، پہلے میں آپ کے خلاف لڑتا تھا اب آپ کے حق میں لڑوں۔ یہ انہوں نے ریکویسٹ کی اور نبی اسلام لے بھی گئے غزوہ حنین کے موقع پر، لیکن پھر مصیبت بن جائے گی، بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو 100 اونٹ گفٹ کر دیے۔ سر آج 100 اونٹ جو ہے نا 3-4 کروڑ روپے سے کم نہیں بنتا۔ تو انصار مدینہ آپس میں چیما گوئیاں کرنا شروع ہو گئے، بخاری مسلم دونوں میں کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے، اور نبی الاسلام نے بجائے انصار کو مال غنیمت دینے کے اپنے انہی دشمنوں کو 100 اونٹ دے دیے۔ مسلم میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں، چند جو نوجوان تھے، نوجوان ذرا زبان کے تیز ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہہ دیا اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے، یعنی رسول اللہ کے بارے میں۔ ابھی کلمات کفر تھے، لیکن حضور کو وحی کے ذریعے اللہ نے بتایا، حضور نے ان کو بلا لیا، تم نے یوں 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 کہا ہے۔ سینئر بیچ میں بڑا ان کا یہ بچے ہیں جی، انہوں نے جذبات میں کہہ دیا، حضور نے ان کو نہیں ڈانٹا، معذرت کی، انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے آگے سے عذر قبول کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی میں، میں ان کے ساتھ چلوں گا، میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہے، اگرچہ فتح مکہ ہو چکی لیکن میں واپس مدینہ جاؤں گا۔ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں کہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ اللہ کے رسول کو لے کے جانے والے انصار تھے، دنیا کا مال لینے والے بنو امیہ تھے۔ اسی لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے انصار صبر کرنا میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، تم صبر کرنا حتیٰ کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا۔ حوض کوثر پہ کیا ہوگا؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرا دین بدل دیا۔ وہ اصحابی اصحابی والی حدیث جو انہوں نے امتی امتی بنا دی بھی ہے، امتی علی حدیث اللہ تعالیٰ نے، صحابی علی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر ٹاپک اور طرف چل پڑے گا۔ اسی مسلم کی حدیث میں حضرت ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ ایک تو مجھے جنگ میں لے جائیں، دوسرا میرا یہ بیٹا جو معاویہ ہے یہ کتابت جانتا ہے، آپ اسے اپنا کاتب رکھ لیں، جس سے انہوں نے کاتب وحی نکالا ہوا ہے۔ اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ ابو سفیان اگر حضور سے یہ ریکویسٹ نہ کرتا، حضور خود سے ان کو یہ کبھی یہ چیزیں نہ دیتے، کیونکہ وہ جو راوی تھا نا اس نے میری ویڈیوز دیکھی، ظاہر ہے یہی کہہ دیں گے یہ لوگ۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ حضور کی یہ عادت تھی کہ آپ انکار نہیں کسی کو کرتے تھے، کاتب رکھوا لیا۔ یہ کاتب وحی اس طرح بھرتی ہوئی ہے سفارشی، اسی طرح ہی ہوئی ہے نا، اور اس میں کاتب کے الفاظ ہیں، کاتب وحی کے نہیں ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے باس سے کہا کہ معاویہ کو بلاؤ، میں اس سے کتابت کروانا چاہتا ہوں، وہاں بھی کاتب وحی نہیں۔ ایک دفعہ گئے، واپس آ گئے، انہوں نے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں، دوسری بار تیسری بار، کتنا کھانا کھانا تھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے خدا اس کا پیٹ نہ بھرے۔ بس یہ زبان سے نکلنے والی بات، وہ کہتے ہیں یہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اگر میں کسی کو بددعا دوں تو اللہ اس کو دعا بنا دینا۔ سر ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اس کے ساتھ الفاظ ہیں اگر اس بددعا کا اہل نہ ہو تو دعا بنا دینا، اگر اہل ہے تو وہ بددعا ہی بنے گی۔ جی جن کو دعائیں لگی ہوئی ہیں نا وہ پتہ ہے ہمیں۔ بخاری مسلم حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں مجھے حضور نے کثرت اولاد کی دعا دی تھی، میں 100 سے زیادہ پوتے پڑ پوتے اپنے ہاتھوں سے دفنا چکا ہوں، اتنی میری اولاد ہوئی ہے۔ 120 سال کی عمر میں آلموسٹ فوت ہوئے ہیں وہ، اس زمانے میں تو 15-20 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی تھی۔ تو جن کو اولادیں ملی ہوئی ہیں نا وہ دعاؤں کا اثر بخاری مسلم میں موجود ہے۔ ادھر آپ دیکھ لیں، آپ کتاب الاوائل اٹھا لیں ابن ابی عاصم کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پہلا شخص، بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے،
پہلا شخص اس امت میں جنہوں نے بیٹھ کے خطبہ شروع کیا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیونکہ ان کا پیٹ بہت بڑھ گیا ہوا تھا دعا کی وجہ سے. میں تو دعا ہی کہوں گا نا، میں بدعا تو نہیں کہہ سکتا. پھر دلائل النبوہ امام بیہقی کی وہ کتاب ہے جس میں 3500 حدیثیں یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پروفیسیز اور مستقبل کی خبریں صحیح ثابت ہوئی ہیں. عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ حدیث بھی وہ لے کے آئے، اور بھی کئی حدیثیں. اور وہ یہ حدیث بھی لے کے آئے کہ ابن عباس والی جو حضور نے بھیجا تھا، بلاؤ اس کو، میں نے اس سے کتابت کروانی ہے. چوتھی دفعہ آپ نے بھی فرمایا خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، اور اس کے آگے لکھا ہے کانا یکتب الوحی، وہ وہی لکھا کرتے تھے. یہ واحد جگہ ہے دلائل النبوہ جہاں وحی کے الفاظ ہیں، باقی ہر جگہ کاتب کے ہیں، خطوط لکھنے والا. اور یہ بس اتنا ٹکڑا اٹھاتے کانا یکتب الوحی، آگے لکھا ہے وہ حدیث کا راوی کہتا ہے کہ حضور کی یہ پیش گوئی پھر پوری ہوئی اور پوری زندگی حضرت معاویہ کا پیٹ نہیں بھر سکا. یہ سال لکھا ہوا ہے کانا یکتب الوحی کے. اور دوسرا میں ان سے معصومانہ سوال کرتا ہوں، دلائل النبوہ میں حضور کی پیش گوئیاں ہیں جو مستقبل میں پوری ہونے والی ہیں، اس حدیث میں کون سی پیش گوئی تھی جو پوری ہوئی ہے؟ یہ حدیث اس کتاب میں کیا کر رہی ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے؟ جب تک کہ پیٹ نہ بھرا جائے تو یہ پیش گوئی پوری ہو، اور وہ ساتھ راوی نے کہہ دیا. اب جب یہ ہم باتیں بتاتے ہیں کہتے ہیں یہ بولتا ہے، یہ میں بول رہا ہوں. امام بیہقی کو کہو رافضی، امام مسلم کو کہو، امام بخاری کو کہو. امام مسلم نے تو مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے میں عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں، اور یہ حدیثیں مسلم میں ہیں. ہم سب و شتم کی بات کرتے ہیں تو وہ مسلم میں ہے. 6229 بخاری میں کچھ حصہ ہے اس کا کہ بنو مروان کہا کرتے تھے، ممبروں پہ بلا کے لوگوں کو، صحابہ کرام کو مجبور کرتے تھے کہ حضرت علی پہ لعنت کرو. الفاظ ہے لعن اللہ وبت تراب، نعوذ باللہ. یہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے. لعنت کے الفاظ مسلم میں موجود ہیں، مسلم میں موجود ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کو مجبور کیا گیا، انہوں نے انکار کیا. اس پہ میرا لیکچر حضرت معاویہ 15 امام اہل سنت کی نظر میں، یہ میری ویڈیو آپ 2-2.5 گھنٹے کی دیکھیں، طبیعت آپ کی صاف ہو جائے گی. تسی بیٹھے کتے ہو؟ وہ باہر نکلو تو پتہ ہی نہیں دنیا بدل چکی ہے. خلفائے راشدین کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو نبی علیہ السلام نے باغی کہا ہوا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. باقی صاحب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے تھے. عمار ابن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران. 60 سال کی عمر، آلموسٹ 50 سے 60 کے درمیان، 2 پتھر اٹھائے ہوئے. حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑھی اور سر سے مٹی کو صاف کر کے کہا ہوا ہے عمار تو دین کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، اور وہ جماعت تجھے آگ کی طرف، دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. حضرت عمار نے کہا اے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. لیکن ازمائش تو ہونی تھی. ہم پوچھتے ہیں کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا؟ بتاؤ. امیر معاویہ کانفرنس کر رہے ہو، کرو، 100 دفعہ کرو. عمار ابن یاسر کی بھی کانفرنس کرو. بتاؤ لوگ